لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ کا باغی تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا۔ پہلے اللہ کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اسی کلمہ کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ باپ نہیں رہا اور بیٹا بیٹا نہیں رہا۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو ورثہ نہیں ملے گا۔ یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کلمے کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ اس کلمہ میں آخر ہے کیا چیز؟ میرے بھائیوں، آپ ذرا سمجھ سے کام لیں گے تو اصل چیز معنی ہے۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہو اور دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے آپ کے خیالات، آپ کے اخلاق اور آپ کے اعمال نہ بدلیں تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فرض کیجئے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پانی پانی پکارتے رہیں تو کیا پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی نا۔ اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر اسے پئیں گے تو کلیجے کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بس یہی حال اس کلمے کا صرف منہ سے بول دینے سے اب اتنا بڑا فرق ہو جائے۔ یہ فرق اس وقت ہوگا جب آپ پہلے کلمہ کا مطلب سمجھیں گے اور سمجھ کر اپنے دل میں اتاریں گے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے اس کلمہ کو اقرار کر لیا تو اس کے بعد آپ کے خیالات پر، آپ کی ساری زندگی پر اس کلمے کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہیں دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ اس کلمہ کے اقرار کے بعد ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے جو بات اس کلمے کے خلاف ہو وہ جھوٹی اور بے بنیاد ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ پھر زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ آپ کا حاکم ہونا چاہیے۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد کافروں کی طرح آزاد نہیں ہیں آپ جو چاہیں کریں، بلکہ اب آپ اس کلمے کے پابند ہیں۔ جو رب کہے گا اس کو کرنا پڑے گا اور جس سے منع کرے گا اس سے رک جانا پڑے گا۔